صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے رات گہری ہو چکی ہے، مکہ کی آبادی خاموش ہے، شہر سے کچھ فاصلے پر ایک بلند اور سنگلاخ پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی چٹانوں کے درمیان ایک مختصر سا غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ غار کے اندر ایک 40 سالہ شخص تنہا عبادت میں مصروف ہے۔ نیچے مکہ میں خانہ کعبہ موجود ہے لیکن اس کے گرد بت رکھے ہوئے ہیں۔ قریش اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے ہیں مگر عبادت میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ طاقتور اپنے اقتدار پر فخر کرتے ہیں، کمزور انصاف کے لیے ترستے ہیں اور انسان اپنے حقیقی رب سے دور ہو چکا ہے۔ غار میں موجود یہ شخص مکہ کے ان حالات سے مطمئن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاہلیت کی مذہبی آلودگیوں سے محفوظ رکھا۔ شراب، جوا، بے حیائی، ظلم اور جاہلیت کی دوسری آلودگیاں کبھی آپ کے پاکیزہ کردار کو چھو نہیں سکیں۔ اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ ابھی تک نہ نبوت کا اعلان ہوا ہے اور نہ قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے، لیکن چند ہی لمحوں بعد اس غار کی خاموشی میں ایک ایسی آواز بلند ہونے والی ہے جو قیامت تک پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گی۔ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اقرأ، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بھیجتا ہے، پھر چھوڑ کر دوبارہ وہی حکم دیتا ہے، اقرأ۔ یہ کون سا لمحہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کیوں محبوب ہو گئی تھی؟ پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی؟ غار حرا سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ سے تسلی دی؟ اور ورقہ بن نوفل نے پہلی وحی کا واقعہ سن کر کس عظیم حقیقت کا اعلان کیا؟ آج کی قسط میں ہم انسانی تاریخ کے اسی فیصلہ کن لمحے کو جانیں گے۔ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کے معاملے پر قریش کے قبائل خون ریزی کے قریب پہنچ گئے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و فراست سے اس تنازع کو ختم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں عزت، سچائی اور امانت کی علامت بنے رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو چکی تھی۔ ظاہری اعتبار سے آپ کی زندگی پرسکون تھی۔ حضرت خدیجہ جیسی وفادار اور محبت کرنے والی شریک حیات آپ کے ساتھ تھیں۔ مکہ کے لوگ آپ پر اعتماد کرتے تھے، تجارت میں آپ کی دیانت مسلم تھی اور قبائلی معاملات میں آپ کی دانش کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دل اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہی سے بے چین رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا مگر اب وہی مقدس گھر بتوں سے گھرا ہوا تھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق اور رازق ماننے کے باوجود اپنی حاجات کے لیے پتھروں کے سامنے جھکتے تھے۔ بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے، تیروں سے قسمت معلوم کی جاتی اور کاہنوں سے غیب کی خبریں پوچھی جاتی تھیں۔ معاشرے میں قبیلہ حق اور انصاف سے زیادہ اہم بن چکا تھا۔ طاقتور شخص ظلم کر کے بھی بچ سکتا تھا جبکہ کمزور اور اجنبی کے لیے اپنا حق حاصل کرنا دشوار تھا۔ عورتوں کے حقوق محفوظ نہ تھے، غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ سود، شراب، جوا اور انتقام نے معاشرتی زندگی کو آلودہ کر رکھا تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خرابیوں کو دیکھتے تھے لیکن ابھی آپ کے پاس وہ آسمانی ہدایت نہیں آئی تھی جس کے ذریعے پوری انسانیت کے سامنے حق کا راستہ واضح کیا جانا تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ایک نئے مرحلے کا آغاز فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ یہ سچے خواب اس عظیم رابطے کی ابتدائی تیاری تھے جو جلد ہی آسمان اور زمین کے درمیان قائم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب کر دی گئی۔ مکہ کی مجالس، بازاروں اور ہنگاموں سے الگ ہو کر آپ غار حرا میں جانے لگے۔ یہ غار مکہ سے باہر ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے دشوار اور پتھریلے راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کئی دنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے، غار میں قیام فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس لوٹ آتے، مزید سامان لیتے اور دوبارہ غار حرا کی طرف روانہ ہو جاتے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس عبادت کے لیے تحنس کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ ہمیں یہ تفصیل نہیں ملتی کہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کون سی مخصوص صورت تھی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بت پرستی سے پاک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ غار حرا کی تنہائی دنیا سے بیزاری یا انسانی ذمہ داریوں سے فرار نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ذمہ داری کے لیے تیار فرما رہا تھا جس کا بوجھ پوری انسانی تاریخ سے متعلق تھا۔ جلد ہی آپ کو ایک ایسے معاشرے کے سامنے کھڑا ہونا تھا جو اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سرداروں کا مقابلہ کرنا تھا جن کے مفادات بت پرستی سے وابستہ تھے۔ آپ کو غلام، یتیم، عورت، مسافر اور کمزور انسان کے حقوق کا اعلان کرنا تھا۔ آپ کو قیصر و کسریٰ کے ایوانوں تک توحید کا پیغام پہنچانا تھا، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے قلب مبارک پر قبول کر کے اسے پوری امانت کے ساتھ انسانیت تک پہنچانا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی اور عبادت کی اس رغبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا۔ وہ آپ کے لیے زادراہ تیار کرتی، گھر کے معاملات سنبھالتی اور کئی دن کی جدائی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان میں رکاوٹ نہ بنتی۔ یہ حضرت خدیجہ کی بصیرت، محبت اور وفاداری تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پاکیزہ مزاج کو سمجھتی تھیں اور جانتی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کسی معمولی مقصد کی تلاش میں نہیں۔ پھر رمضان المبارک کی وہ عظیم رات آئی جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہونے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اقرأ، پڑھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا۔ آپ کے سامنے کوئی کتاب یا تحریر بھی موجود نہیں تھی جسے پڑھنے کے لیے کہا جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اس زور سے بھینچا کہ آپ نے شدید مشقت محسوس کی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا، اقرأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ آپ کو اپنے ساتھ بھیجا، یہاں تک کہ آپ نے مشقت محسوس کی، پھر چھوڑ کر تیسری مرتبہ فرمایا، اقرأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیات سنائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات تھیں۔ انسانی تاریخ کے نئے دور کا آغاز کسی بادشاہ کے فرمان، کسی فوج کی یلغار یا کسی مادی انقلاب سے نہیں ہوا۔
اس کا آغاز اقرا سے ہوا، پڑھیے، لیکن یہ پڑھنا اپنے رب سے بے نیاز ہو کر نہیں تھا۔ فرمایا گیا اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ علم کو خالق کی معرفت سے جوڑ دیا گیا۔ انسان کو بتایا گیا کہ علم اس وقت حقیقی روشنی بنتا ہے جب وہ اپنے رب کے نام سے اس کی ہدایت اور اس کی عطا کردہ مقصد کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق کا ذکر فرمایا۔ آپ کا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا۔ مکہ کے مشرکین بھی جانتے تھے اور مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ پہلی وحی نے انسان کی توجہ اسی خالق کی طرف لوٹا دی جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ پھر انسان کو اس کی ابتدا یاد دلائی گئی، خلق الانسان من علق۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ انسان اپنی طاقت، دولت، خاندان اور علم پر فخر کرتا ہے، لیکن اس کی ابتدا ایک نہایت معمولی حالت سے ہوئی۔ جس رب نے اسے اس ابتدائی حالت سے ایک مکمل انسان بنایا، حقیقی بڑائی اور عبادت کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے۔ پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن حکم دینے والا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا تھا۔ وہی رب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کرنے، قرآن یاد کرانے اور انسانیت کا سب سے بڑا معلم بنانے والا تھا۔ اگلی آیت میں قلم کا ذکر فرمایا گیا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ قلم علم کو محفوظ کرتا، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچاتا اور انسان کے تجربات کو زمانے کی حدود سے آگے لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان پیدائشی طور پر سب کچھ جاننے والا نہیں، اس کا ہر علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ دیکھنا، سننا، سمجھنا اور سیکھنا بھی اسی وقت شروع کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے ان صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ غار حرا میں نازل ہونے والی ان 5 مختصر آیات نے انسان، علم اور خالق کے تعلق کو ہمیشہ کے لیے واضح فرما دیا۔ انسان مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ انسان بے علم پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرماتا ہے، اور علم کا صحیح سفر اپنے رب کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی عظیم کیفیت کا سامنا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی اچانک آمد، 3 مرتبہ بھیجنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام قلب مبارک پر نازل ہونا ایک غیر معمولی تجربہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس روانہ ہوئے۔ پہاڑ کا دشوار راستہ طے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور سیدھے اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور جسم مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ کچھ دیر بعد جب خوف کی کیفیت کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے متعلق خوف محسوس ہوا ہے۔ یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار پوری عظمت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر نہ اسے وہم قرار دیا، نہ کوئی بے بنیاد خیال پیش کیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف میں اضافہ کیا۔ انہوں نے پورے یقین سے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس یقین کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پیش کی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، کمزور اور بے کس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاج اور بے وسیلہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 15 برس کی ازدواجی زندگی گزار چکے تھے۔ انہوں نے آپ کو صرف عوامی اجتماعات میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ گھر، تجارت، رشتہ داری، خوشی، مشکل اور روزمرہ کے معاملات میں قریب سے دیکھا تھا۔ ان کی گواہی کسی وقتی جذبے کی بنیاد پر نہیں تھی،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے واقف تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عظیم اصول بیان کر دیا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا، کمزوروں کی مدد کرتا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا اور حق کے کاموں میں لوگوں کا سہارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ان الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی اطمینان عطا فرمایا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف تسلی دینے پر اکتفا نہیں کیا، وہ اس واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل عمر رسیدہ اور نابینا ہو چکے تھے، وہ زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے الگ ہو گئے تھے، عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ وہ انجیل میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا لکھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والا پورا واقعہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ورقہ نے واقعہ سنتے ہی کہا، یہ وہی ناموس ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ ناموس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ امین فرشتہ تھا جو انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ورقہ بن نوفل نے سمجھ لیا کہ غار حرا میں آنے والا کوئی عام وجود نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے والے فرشتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی ہے۔ پھر ورقہ نے حسرت کے ساتھ کہا، کاش میں اس وقت جوان اور طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یہ سوال بالکل فطری تھا۔ مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و آمین کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، آپ کے پاکیزہ کردار کے گواہ تھے اور حجر اسود کے تنازع میں آپ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کر چکے تھے۔ ایسے لوگ آپ کو اپنے شہر سے کیوں نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، جو شخص بھی ایسا پیغام لے کر آیا جیسا پیغام آپ لائے ہیں، اس کی مخالفت کی گئی، اگر میں آپ کے زمانہ دعوت تک زندہ رہا تو پوری قوت سے آپ کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے پہلی ہی ملاقات میں نبوت کے راستے کی حقیقت بیان کر دی۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دشمن نہیں تھے، انہوں نے 40 سال تک آپ کی سچائی، امانت اور پاکیزگی کو تسلیم کیا تھا۔ مخالفت اس وقت شروع ہوئی تھی جب آپ ان کے باطل عقائد، ناجائز مفادات اور آبائی رسوم کو چیلنج کرتے، جب آپ فرماتے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے تو بتوں سے وابستہ مذہبی نظام خطرے میں پڑتا، جب آپ فرماتے کہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں تو قبائلی اور معاشرتی برتری کے دعوے کمزور پڑتے، جب آپ یتیم، غلام، عورت اور کمزور کے حقوق بیان کرتے تو ظالموں کے مفادات متاثر ہوتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اور عذاب کا اعلان کرتے تو وہ لوگ بے چین ہوتے جو خود کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے تھے۔ حق کا پیغام صرف ذہنوں میں ایک نیا خیال پیدا نہیں کرتا، وہ انسان کی پوری زندگی، اس کے معاملات اور اس کے اقتدار کو عدل کے تابع کرتا ہے۔ اسی لیے ہر دور میں حق کی دعوت کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادات کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن وہاں سے نبوت کی عظیم ذمہ داری کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ آپ کو کسی انسانی درسگاہ نے نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، کسی بادشاہ نے آپ کا منصب نہیں دیا تھا، کسی بادشاہ نے آپ کو منصب نہیں دیا تھا، کسی قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مذہبی پیشوا مقرر نہیں کیا تھا۔ یہ انتخاب زمین پر نہیں، آسمان پر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے اپنا آخری رسول منتخب فرما لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پوری ہو گئی تھی جس میں انہوں نے مکہ والوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت حقیقت بن گئی تھی جس میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دی گئی تھی۔ غار حرا میں نازل ہونے والی 5 آیات بظاہر مختصر تھیں، لیکن انہی کے ساتھ قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہو گیا تھا۔
یہ قرآن آنے والی 23 برسوں میں انسان کے عقیدے، عبادت، اخلاق، خاندان، تجارت، معاشرت، حکومت اور عدل کے اصول واضح کرنے والا تھا۔ یہی کلام بکھرے ہوئے قبائل کو ایک امت بنائے گا۔ یہی کلام غلام کو عزت، عورت کو حقوق، یتیم کو تحفظ اور مظلوم کو انصاف عطا کرنے والے معاشرے کی بنیاد بنے گا۔ اور یہی کلام قیامت تک انسان کو اس کے رب سے جوڑتا رہے گا۔ ورقہ بن نوفل اس ملاقات کے کچھ ہی عرصے بعد وفات پا گئے۔ پہلی وحی کے بعد کچھ مدت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس وقفے کی مدت کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں، اس لیے کسی مقرر مدت کو یقینی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے دوبارہ آنے کے منتظر رہتے تھے۔ غار حرا کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں محفوظ تھا۔ پہلی 5 آیات نازل ہو چکی تھیں، لیکن ابھی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر دعوت دینے کا حکم نہیں آیا تھا۔ لیکن وحی کا یہ وقفہ ہمیشہ قائم رہنے والا نہ تھا۔ جلد ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ ظاہر ہونے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا حکم ملنے والا تھا جس کے بعد دعوت اسلام کا عملی سفر شروع ہو جاتا۔ یہ حکم کیا تھا؟ وحی کے وقفے کے بعد آسمانی پیغام کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی پہلی شخصیت کون تھی؟ حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ابتدائی دعوت کن حالات میں خفیہ طور پر جاری رہی اور دار ارقم کس طرح اولین مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنا؟ یہ ہم اگلی قسط میں جانیں گے، خفیہ دعوت اور اولین مسلمان۔